نہانے سے پہلے کیا ننگے بدن وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں. نہانے کے سوا بھی اگر کوئی ننگے بدن وضو کرتا ہے تو وضو درست ہے، بشرطے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے وضو کے دوران. اسی طریقے سے کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پینا ویسے ہی غلط کام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. تو کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اور ننگے بدن بھی وضو کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ایک ہی ہے، تو کیا نبی علیہ السلام سے پہلے دین اس شکل میں نہیں تھا؟ نماز، روزہ اور باقی چیزیں تھیں، چند ایک جو شرعی معاملات ہیں وہ ڈیفرنٹ تھے، باقی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں. اس امت میں تو کچھ چیزیں آسانی کے طور پر آ گئی، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. اگلی امتوں میں ہر جگہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے سوائے مساجد کے. اگر سفر میں بھی ہیں تو آپ نے نمازیں گنتے جانا ہے اور واپسی پہ یا مسجد آنے پہ وہ ساری اکٹھی کر کے پڑھنی ہے. اس امت کو آسانی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ بہت بڑی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال حلال نہیں ٹھہرایا تھا، اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی، جلا کے راکھ کر دیتی تھی. اس امت کے لیے وہ حلال کر دیا گیا. تو اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جو اس امت میں حلال کر دی گئیں جو اگلی امتوں میں حرام تھی. اور ایک چیز جو بہت کریٹیکل ہے کہ اگلی امتوں میں اللہ کے سوا بھی اور ہستیوں کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا. سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا. اس امت میں وہ حرام کر دیا گیا. جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے کہا سر اٹھا، کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. یعنی اس امت میں اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو یہ ایک صورت ہو سکتی تھی جو قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا. اگرچہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں وہ سجدے سے مراد صرف سر جھکانا تھا، ٹو باؤ ڈاؤن کرنا تھا. وہ بھی کرنا ہو، وہ بھی اس امت میں اتنا بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ اتنا کسی کے سامنے جھکیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہ حد رکوع ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. جس طرح ختم نبوت کی برکت سے کشف الہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں توحید بھی کامل ہوگی کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں وہ بھی ختم کر دیا گیا. تو جہاں اتنی سخت تعلیمات ہوں وہاں باب مزار بنا کے اپنے ماننے والوں کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے جھکائیں اور مرنے کے بعد قبروں پہ جھکائیں. جی یہ کہتے ہیں تو تبھی جھکتے ہیں. ان کی مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس تو طاقتیں بڑھ جاتی قبر میں جا کے، اس کے باوجود ان کی قبر پہ لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ نہیں روکتے. اس کا مطلب ہے راضی ہیں ان کی ڈاکٹرن میں. لو سامو طاقتیں ودیاں نے باہر تو نہیں سن روک سکتے، اندر جا کے گیچی بروڑ سکتے سن نا نہیں. اونٹ کا دودھ پینا حلال ہے؟ جی ظاہر ہے حلال جانوروں کا دودھ جو ہے وہ حلال ہی ہے. کیا اس کو وہ جنات نظر آتے ہیں؟ جس پہ اثر ہے اسی سے پوچھیں جی. بعض اوقات نظر آتے ہیں، بعض اوقات نہیں نظر آتے. ہم نے اپنی زندگی میں جو جنات کا اثر دیکھا ہے اور جو جنات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر ہم نے جمعے والے دن ممبر کے اوپر دیکھے ہیں. ہاں من الجنۃ والناس، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیاطین جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی. مسلمانوں کے زوال کی 3 بڑی وجوہات بتائیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اور میری والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں. وہ سب کے لیے کرتے ہیں، اینڈ پہ سب کے لیے ہو جائے گی. 3 بڑی وجوہات کی بجائے ایک ہی وجہ لے لیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے اس امت کی. اگر عقیدوں میں شرک نظر آ رہا ہے تو اسی وجہ سے، فرقہ واریت نظر آ رہی ہے تو اسی کی وجہ سے، اور ہم جو رونا روتے ہیں ہمیشہ وہ یہی روتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ امت کو جوڑیں. ایک ہی وجہ ہے. کیا اولیاء اللہ سے محبت واجب ہے؟ بالکل، اللہ کی نسبت کی وجہ سے. وہ جو
دعا ہے جامعہ ترمذی میں، نبی الاسلام نے خواب میں اللہ کو دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. مشکات میں 748 نمبر ہے اس حدیث کا. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، اور امام ترمذی نے لکھا کہ میرے استاد امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اس میں جو نبی الاسلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ تیری محبت کا اور ہر اس شخص کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کرے. یہ وہی ہے اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو اللہ کی محبت، اس کے محبوب بندوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت، یہ تو نبی الاسلام نے مانگی ہے. اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء کی محبت نہیں، نہ اولیاء الشیاطین کی محبت، اللہ کے اولیاء کی محبت. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ کا تعارف کروائیں گے، بابوں کا نہیں. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ، واسطہ، مبارک ہستی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ جو جوڑے گا وہ اللہ کا ولی ہے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ رجز پڑے گا. لو آج کے زمانے میں یہ نشانی ہوگی. اور جو بابوں کا دین لے کے پھرے گا، بابوں کے نوحے پڑے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اولیاء کا ماننے والا ہے. یہ کہتے ہیں آپ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جی ہم ولیوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیا کریں. یہ کہنا آپ ولیوں کو نہیں مانتے، آپ کہیں نہیں ہم تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ بڑے سے پوچھو، تو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی چیز نہیں کہ ولی ان کے بتائے ہوئے، نہیں، ان کو تو اولیاء اللہ ہی نہیں مانتے نا، وہ اولیاء ہیں من دونہ اولیاء. اچھا ان کو بھی اللہ نے اولیاء ہی کہا ہے، من دونہ اولیاء. تو جب یہ زیادہ زور لگائیں تو آپ کے ہاں بالکل ہم مانتے ہیں، من دونہ اولیاء مانتے ہیں، اور اس کے بعد کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیں. انہوں کی عربی آندی ہے جڑے جڑے بزرگوں نے کہنے نا کہ اینو مندے ہو کو، ہاں جی بالکل من دونہ اولیاء مننے ہیں جی، بالکل من دونہ اولیاء نے من دونہ آستہ پڑھ کے اولیاء اونچا پڑھ دیو تو بالکل مننے. بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے. بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ وہ بنا وضو کرتے تھے. جی میں نے بتایا بھائی، یہ کئی ویڈیوز میں بتایا، یہ حدیث بھی بیان کی ہے، بالکل کر سکتے ہیں. حنفیوں کے نکاح بھی ٹوٹ جائیں گے، ایمان بھی جاتا رہے گا، آپ کا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی جتنے حنفی ہیں ان کے ٹوٹ گئے. اس سے پہلے کہ وہ حنفیت سے توبہ کر لیں، کیونکہ فقہ حنفی میں آپ بغیر وضو کے اگر سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کی توہین کی ہے، اور اس کی وجہ سے 295 سی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ یہ صرف نبی اسلام کی توہین کے اوپر سینسٹیو ہوتے ہیں، اللہ کی توہین سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا. ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں جی حدیث کی روشنی میں. تشہد میں انگلی کو دعاؤں میں نہیں ہلانا ثابت ہے، ہلانا بھی ثابت ہے، نہ ہلانا بھی ثابت ہے. جی اٹھانا جو ہے نا وہ آپ نے سٹارٹ ہی میں ہے، اشہد ان لا الہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ گرانا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. مسلم شریف میں 4 احادیث ہیں. تشہد میں نبی الاسلام 53 کا عدد بناتے تھے، یہ 53 کا عدد ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے تھے، اور ابو داؤد میں ہے کہ انگلی ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، ایسے نہیں اٹھاتے تھے، ایسے. وہ میں نے نماز کا پریکٹیکل سارا بتایا ہوا ہے. تھرو آؤٹ اٹھا کے رکھنا ہے. دعاؤں میں آپ حرکت دے سکتے ہیں، حرکت دینا بھی ثابت ہے اور نہ دینا بھی ثابت ہے، لیکن اٹھانا آپ نے مسلسل ہے. کیا انسانوں کی اوقات ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں؟ تو کیا ہم نیک لوگوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہگار بندوں کو نہیں سنبھال سکتا، اس کے لیے بابے چاہیے سنبھالنے کے لیے. قرآن میں تو لکھا ہے سب سے نیک انسان اس
کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. سب سے بیسٹ موقع تھا کہ کہا جاتا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ میرا وسیلہ بیچ میں ڈالو اللہ تک پہنچنے کے لیے. اگر صحابہ کرام نبی الاسلام کی موجودگی میں آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے بتانے پر اللہ کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں اور تعلیم کون کر رہا ہے؟ نبی الاسلام. تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. نبی تم فرماؤ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں, سمجھانے کے لیے مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سورۃ الانعام, سورہ الزمر, سورہ یونس, 3 جگہ یہ آیت آئی ہے. تو مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو پکڑے جائیں گے, تو بابے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جیسے وہ 31 دفعہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں کہتا ہوں جی پورے قرآن کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور نبی کے ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. آپ سب کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ رسپیکٹ کے طور پر. سیدنا اپنے سے بڑے کے لیے آقا سردار کے معنوں میں آتا ہے. سیدنا عمار اور جتنے بھی آپ نام لیتے ہیں تو اس لیے سے یہ سیدنا وہ والا نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ اہل البیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سید بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سردار یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہم انہیں اہل البیت کو ہی شمار کر رہے ہوتے ہیں. اصحاب کو عزت کے لیے ہمارے بڑے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. قریش کا سردار ایک حبشی غلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا بلال. غلام کو, یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے جہاں قبائلی سسٹم میں غلاموں کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو, اسلام ان کو یہ مقام دے کہ اسلام کے ماننے والے غلاموں کو سیدنا کہنا شروع کر دے. تو یہ سیدنا کا ثبوت میں نے بخاری سے دے دیا. حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں, انہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. یعنی حضرت عمر ایمان میں سبقت لے جانے کی وجہ سے حضرت بلال کو اپنا سید کہتے تھے. بڑی بات ہے, سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اس عرب کے معاشرے میں جہاں قبائلی سسٹم اتنا سٹرانگ تھا اور سردار کی ایک بڑی حیثیت ہوتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تراویح پڑھنے سے, جی کوئی نہیں منع فرمایا, جھوٹ, بالکل جھوٹ. تو حضرت عمر نے یہ شروع کیوں کروائی؟ بالکل جھوٹ. نہ حضرت عمر نے شروع کروائی نہ نبی علیہ السلام نے منع کیا. بالکل ایسا نہیں ہے. 3 دن تک نبی علیہ السلام نے خود جماعت کروائی. بعد میں صحابہ کو یہ کہا کہ جماعت سے میں نے نہیں پڑھنی, مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے, اپنے گھروں میں پڑھو. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں لوگ اپنی اپنی تراویح کی نماز پڑھتے تھے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی, حضرت عمر کے بھی پہلے 3 سال. پھر حضرت عمر نے کہا کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام خود 3 دن جماعت کروا کے سنت کو اسٹیبلش کر چکے ہیں اور چھوڑا نفرت کی وجہ سے نہیں, نعوذ باللہ, اس خدشے سے کہ فرض نہ ہو جائے, تو اب تو خدشہ نہیں ہے, وہی تو نازل نہیں ہونی, تو میں اس سنت کو اسٹیبلش کروں. تو انہوں نے سنت کو رینیو کیا تھا, کوئی نئی جماعت شروع نہیں کروائی. اچھی بدعت اور بری بدعت یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. تو شیعوں کا موقف کیا درست ہے؟ شیعہ جو اس میں غلو کرتے ہیں بالکل درست نہیں ہے جی. شیعہ قیام اللیل کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں مسجد میں نہ کیا جائے, تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں تو کریں نا. شیعہ کی اکثریت تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو بڑی بات ہے بھائی. 10 محرم کے جلوس میں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی کاز کے لیے نکلے ہیں, جب ظہرین کا وقت آتا ہے تو بس چند لوگ ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, باقی تو کہتے کپڑے پلیت ہیں.
اور یہ صرف شیعہ کا حال نہیں ہے، سنیوں کے بھی میلاد کے جلوسوں میں خود شامل ہوتے تھے. جلوس میں 5000 بندہ ہے، مسجد میں 50 بھی نہیں ہوتے تھے. زور کے وقت، لنگر کے وقت سارے ہوتے تھے. اسی طرح کیا یہ حدیث درست ہے حضرت ابوبکر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں؟ جی ہے، یہ ترمذی میں ابوبکر و عمر. ہماری مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں قاری صاحب نے بیان کی، جی میں نے بہت پہلے بیان کی ہوئی ہے. جنت کا سردار کون؟ آپ میری ویڈیو دیکھیں. جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت سے گئے، تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ انبیاء کو چھوڑ کر بوڑھوں کے سردار، یعنی جو دنیا سے بوڑھے گئے، وہاں تو ساری جوان ہوں گے، ابوبکر و عمر ہے. اور ترمذی میں حدیث ہے جنتی نوجوانوں کے سردار، یعنی جو جوانی کی عمر میں گئے دنیا سے، وہ حسن و حسین ہے. اور ابن ماجہ میں اور حاکم میں ہے کہ ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. آتا ہے کہ دنیا میں مشکلات اور مصائب برداشت کرنے والے انسان کو جب جنت دکھائی جائے گی تکلیف بھول جائے گا. جی صحیح مسلم میں اس کے وائس ورثہ بھی ہے کہ جس نے آسائش دیکھی ہے، جب اسے جہنم کا ایک پھیرا لگایا جائے گا وہ دنیا کی ساری آسائش بھی بھول جائے گا. یہ بھی ہے. اس میں مراد نبی الاسلام بذات خود ہے یا صحابہ؟ اور نہیں، نبی الاسلام اور صحابہ کرام کہ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ تو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے نا. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے نا. حنفی حضرات کہتے ہیں کہ رفع الیدین منع فرمایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد عبدالرزاق کی احادیث تفسیر سے او بھائی 70B مسئلہ دیکھ لیں. حنفیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام حنیفہ کے جو سب سے ڈومیننٹ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مبارک، جن کی حدیثیں بخاری مسلم میں، ان کا قول امام ترمذی نے 256 نمبر حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی ابن عمر والی حدیث ثابت ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. لو سامو، ایک کی سٹ ہے. نہانے سے پہلے کیا ننگے بدن وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں. نہانے کے سوا بھی اگر کوئی ننگے بدن وضو کرتا ہے تو وضو درست ہے، بشرطے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے وضو کے دوران. اسی طریقے سے کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پینا ویسے ہی غلط کام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. تو کپڑے چینج کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور ننگے بدن بھی وضو کیا جا سکتا ہے.